میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ۔ شکوہ جو ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے۔ شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں۔ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے، تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاشتوں کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے۔ پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا، پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا۔ پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا۔ ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے ویڈیو بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نہ۔ جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کومنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا۔ اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں میرے بھائی۔ ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے، اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے، تو غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے، کمزور تھے، میری طرف دیکھیں جناب، وہ اور کمزور ہو گئے۔ ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک دے دیں جی، یہ مجھے دے دیں، میری ہے، تشریف رکھیں آپ۔ عزیز بھائی تھوڑا سا نا، زیادہ نہیں، 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا، لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا، سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے، سہارا رب رسول کو بنایا کرتے۔ کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے، چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ، تھوڑا سا سہارا تو لے لیں، لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ فلانے ہیں، وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے۔ آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، گلی والے، محلے والے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں۔ دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا، ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے، بعد میں تو کپڑے بدل کے ہی گوشت کرتے ہیں، تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن۔ تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں۔ غربا کی تھوڑی، یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھی، میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، چونکہ نیک آدمی سمجھ کے اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو، یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا۔ ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے، 2-4 باتیں سوچ کے نا، وہ جی اس کے گھر میں 3 لوگ ہیں، کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ خدا کے بندے کرتے ہیں کام، لیکن محنت سے نہیں ملتا، خدا کے فضل سے ملتا ہے۔ تیرے اوپر فضل ہے، تجھے باتیں آتی ہیں، لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں،
ایک سفید پوش ہوتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے، ان کو دیکھیں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں۔ خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے، ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پیدا کریں تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں۔ یہ نفس تو بچے کی طرح ہے، اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے۔ یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں، ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں۔ یہ بیچارے تو اپنے جھگڑوں سے ہی باہر نہیں آتے، انہیں کیا خبر کہ قریب کہاں بستا ہے۔ جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نہ گزرتا جو اصل جگہ ہے، تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہو، تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر عید کر کپڑے نہ کر لیتے ساس گلا کرے گی؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے، بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ خدا را مہربانی کرے، گنجائش پیدا کرے۔ بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے۔ اپنے دل کا غنا اپنے اندر لائیں، جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ پروگرام آگے چلے گا جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اس مسجد کو، حاضرین کو، مہمانوں کو، بندوبست کرنے والوں کو، سب کو بہترین صلہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، امت کی خیر فرما، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سویرا طلوع فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ آپ حضرات نا مسجد کا تقدس خیال رکھیں گے، مجھے جانے دیں گے، مجھے ہاتھ لگا کے آپ کو کچھ